ڈاکٹر صاحب، سپریم کورٹ نے مخصوص نشستوں کے کیس میں نظر ثانی درخواستوں کی منظوری کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا ہے، جس میں عدالت نے کہا کہ پی ٹی آئی نے کسی عدالتی فورم پر مخصوص نشستوں کا تقاضا نہیں کیا۔ پی ٹی آئی الیکشن کمیشن اور پشاور ہائی کورٹ میں بھی فریق نہیں بنی تھی۔ دیکھیں جی، یہ سسٹم جو ہے نا، یہ نہیں چل رہا۔ بات اس کو یہاں سے جو ہے نا شروع کرتے ہیں۔ سسٹم نہیں چل رہا، صحیح۔ اور یہ جو آپ کو سارے واقعات نظر آ رہے ہیں نا، جی جو آپ کو یہ جو بھی صحافیوں کے ساتھ معاملات ہوئے ہیں، یا یہ جو آزاد کشمیر کے حالات ہیں، یا یہ ہے کہ جو اتحادی جماعتیں آپس میں لڑ رہی ہیں، یا یہ کہ مطلب یہ ملک میں انویسٹمنٹ نے آنا ہے اور معاملات آگے چلنے ہیں، تو یہ سسٹم جو ہے نا یہ نہیں چل رہا۔ صحیح۔ نمبر ایک۔ نمبر دو، پاکستان اس سسٹم میں یہ جو سسٹم جب گرے گا نا، جی وہی جملہ میں پھر دوہرا رہا ہوں، جب گرے گا تو آپ کو گرتا ہوا نظر آئے گا۔ یہ دائیں بائیں آپ کو سب نظر آ رہا ہے نا، یہ اس سسٹم کے کولیپس ہونے کی یہ علامات ہیں کہ یہ سسٹم ڈیلیور نہیں کر پا رہا۔ صحیح۔ ٹھیک ہے، میں اسی بات کو اس کو جو بھی کر لیں یہ سسٹم، اور یہ جو تحریک انصاف کی گورنمنٹ کے بعد ایک بلیک ہول ہے جس میں سے گزر کے ہم نے آگے نکلنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ وہ والا فیز ہے، تو ہم اس میں سے گزر رہے ہیں۔ صحیح۔ دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ کیسے نکلتے ہیں اور کیسے سے اور کیا آگے ہوتا ہے، وہ آپ کو روز بروز جو ہے نظر آئے گا۔ کرپشن، عوام کو کچھ مل نہیں رہا، کہیں گیس کے ایشوز ہیں، کہیں آئی ایم ایف کے ایشوز ہیں، کہیں اور پرابلمز ہیں۔ آپ دیکھیں پورے ملک میں افراتفری ہے، تو یہ اس کی سسٹم ہل رہا ہے، دیکھیں ڈھانچہ ہل رہا ہے پورا۔ جی نمبر ایک۔ نمبر دو ہے کہ یہ میں کیوں یہ بات کہتا ہوں کہ سسٹم، میں تو کئی سال سے یہ کہہ رہا ہوں کہ سسٹم جائے گا، جمہوریت نہیں جائے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو حالات خطے اور دنیا کے حالات ہیں ان کے ساتھ یہ سسٹم کمپیٹیبل نہیں ہے۔ پرانی باتوں کو پھر دہرا رہا ہوں دوبارہ۔ اور اس میں ایک جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کسی بھی ملک کے اندر انویسٹمنٹ کی، وہ ہوتی ہے کہ جب آپ اکاؤنٹیبلٹی ہو، جب کسی قسم کا رول آف لا ہو، اکاؤنٹیبلٹی ہو، اور معاشی دہشت گردوں کو اکراس دا بورڈ ایک دفعہ پکڑا جائے، جس کے نتیجے میں دوسری دہشت گردی ختم ہوگی۔ تو اب وہ چونکہ نہیں یہ سسٹم ڈیلیور کر پا رہا، تو یہ سے کولیپس ہو رہا ہے۔ اب اس کو جو مرضی آپ کر لیں، جیسے یہ ساری ریلیونٹ سی باتیں ہیں کہ جی وہ اس کے ساتھ اس کی ملاقات ہوئی، وہ آپس میں بیٹھ گئے، گلے شکوے ہو گئے، اصل یہ ہے کہ وہ ڈیلیور نہیں کر پا رہا۔ ٹھیک ہے، تو اس کو کیسے اب ٹھیک ٹھاک کرتے ہیں، کیا کر پاتے ہیں، نہیں کر پاتے، ادھر کشمیر سے لے کے اور ادھر اسلام آباد اور باقی بلوچستان اور کے پی کے حالات جو ہے سب کے سامنے، اس میں نکلنا ہے، ہم نے نکل جائیں گے انشاءاللہ۔ لیکن یہ کہ یہ سسٹم ڈیلیور نہیں کر پا رہا۔ اچھا، یعنی اچھا ایک تو بات یہ ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو پھر میں اپنے اس تھیسس سے واپس آتا ہوں کہ ایک بہت بڑی جنگ ہے، جی اور اس جنگ میں جو ہے وہ بہت سے تھیٹرز جو ہیں وہ کھلے ہوئے ہیں، صحیح۔ جس میں سے ایک تھیٹر جو ہے وہ یوکرین کا ہے اس وقت، ایک تھیٹر جو ہے وہ کھلا ہوا ہے پیسیفک میں، ایک تھیٹر اچھا پیسیفک کا جو تھیٹر ہے وہ ایکسپینڈ ہوتے 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 پورا ایسٹ ایشیا تک آ چکا ہے، کیونکہ اس میں میانمار، یہ جو تھائی لینڈ، کمبوڈیا، یہ پورا جو ریجن ہے یہ ڈیسٹیبلائز ہوا ہے بہت بری طرح، جو کہ انڈین پرائم منسٹر مودی کہتے تھے کہ لک ایسٹ کا جو ان کا تھا، یا ایکٹ ایسٹ والا، وہ سارا کا سارا جو ہے وہ مکمل طور پہ وہ جو ہے وہ کلیپس کر گیا ہے، وہ پورا ریجن جو ہے وہاں پر ایک کیاؤس ہے۔ پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو ایک تو وہ تھیٹر بہت بڑا تھیٹر ہے، وہ بہت بڑا تھیٹر ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرا جو تھیٹر ہے وہ یوکرین والا تھیٹر ہے، اور وہ جنگ کہیں دور دور تک ختم ہوتی نظر نہیں آ رہی۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ وار مونگر نہیں ہے، یعنی وہ میں پہلے بھی بات کی کہ ناٹ اے وار مونگر، کہ وہ کہیں گے میں جنگ کروں گا، میں یہ وہ، لیکن وہ جو ہے وہ ایسے حالات میں ہے جہاں پر جنگیں تو ہوں گی، حالات جو ہیں وہ بھی شاید قابو نہیں کر پا رہے۔ اچھا، اور وہ اگر حالات کو قابو کر لیتے تو ان کو ظاہر ہے کہ ایک نہیں 50 نوبل انعام ملتے، لیکن یہ جنگیں ان کے ہاتھ میں ہے نہیں۔ اور اسی لیے آپ یہ دیکھیں کہ چند روز پہلے انہوں نے ساری دنیا کے جو فوج کے 4 اسٹار اور اس کے بعد 3 اسٹار اور 2 اسٹار 1 اسٹار جنرلز کو اور فوج کے لوگوں کو انہوں نے بلایا،
اور پہلے تو ان کے جو سیکٹری ڈیفینس ہیں اور جو این ایس اے بھی ہیں، جی یہ بڑی ان کی بڑے ان کے پاس جو ہے کافی اسٹرانگ ہے وہ۔ تو پیٹری ہیزک جو ہے انہوں نے پھر یہ بات، اور مارکو روبیو اور یہ ساری جو شخصیات ہیں یہ بہت پریزیڈنٹ ٹرمپ کے قریب ہیں۔ اب ہم مجھے یہ بتائیں نا کہ انہوں نے جو وہاں سپیچز کی ہیں، ان کی جو سپیچز ہیں، تو اس میں انہوں نے اس کو ڈپارٹمنٹ آف وار کا نام دے دیا۔ اب ڈپارٹمنٹ آف وار کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہم نے ڈیفینس نہیں کرنی، ہم نے آگے سے وار کی طرف جانا ہے، یعنی ہم نے اگریسو پالیسیز اختیار کرنی ہے۔ اور اس میں انہوں نے بہت ساری جنگوں کا ذکر کیا، بہت ساری، انہوں نے کہا یہ بھی خطرات ہیں، ادھر بھی ایران، یہ چائنا، یہ وغیرہ وغیرہ ساری بات ہوئی۔ تو وہ ایکچولی جو ہے وہ ایک طرح سے وہ کیا یہ بھی کہتے ہیں کہ جی جنگیں جو ہے میں ختم کروانے آیا ہوں، پیس کا میں امن کا پیامبر ہوں۔ لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ میں جو بات کہہ رہا ہوں یہ تو ان کے آنے سے پہلے سے کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک بڑی جنگ ہے اور اس کے کئی تھیٹرز ایک ساتھ کھل گئے ہیں۔ جی اچھا، اس میں جو دیکھیں نا، اگر ہم شروع کریں، وینزویلا کے حالات خراب ہو رہے ہیں، صحیح اور وینزویلا میں انہوں نے جو ان کے نکولس مدورو ہیں، انہوں نے وہاں پر مکمل طور پہ یہ کہا ہے کہ ہمارے اوپر اگر اٹیک ہوا تو ایک تو ملک میں فوری ایمرجنسی ڈکلیئر کر دی ہے انہوں نے، صحیح اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا ہے کہ ہم جواب میں جو میزائلز ہمارے جائیں گے وہ یہاں سے اگر اسرائیل نہیں بچا سکا، یہ ان کے پیٹریٹ اور تھارڈ سسٹم ادھر خراب ہو گیا، تو ہمارے میزائل جا کے ہمارے اوپر اٹیک ہوا تو ہمارے میزائل جا کے امریکہ کے اندر گریں۔ صحیح یہ بالکل ان کے قریب ہیں ویسٹرن ایٹماسفیئر۔ انہوں نے کہا یہ اب بھول جاؤ کہ ہماری یہاں سے ہمارے میزائل، اور ایک بھی گر گیا تو پھر کیا ہوگا، وہ پھر آپ جانے اور ہم جانے، ہم جنگ میں جائیں گے۔ صحیح یہ انہوں نے میدوروں نے بھی جواب دے دیا کہ ہم جنگ کریں گے، یہ بھول جاؤ کہ ہمارے اوپر اٹیک ہوگا تو اگر ایران جواب دے سکتا ہے اتنی دور سے اسرائیل کو، تو ہم اس سے بہت بہتر جواب دے سکتے ہیں، اور ہمارے پاس زیادہ اچھے اکوپمنٹس ہیں دوسرے ملکوں کے۔ تو یہ ایک بڑی خطرناک بات ہے۔ جی پھر اس کے بعد پریزیڈنٹ ٹرمپ نے آج یوکرین کو یہ کہا کہ، اور یوکرین کا زیلنسکی جو ہے انہوں نے بہت بڑے اعلان کر دیے کہ بھئی ہمارے تو معاملات ہو گئے کہ انٹیلیجنس ہمیں امریکہ دے گا لانگ ٹرم بیسس پہ کئی سالوں تک، جب تک یہ سارے علاقے ہم چھین نہیں لیتے، صحیح اور ان کی جو ڈیپ ڈاؤن رشیا کے اندر جو میزائلز ہمارے ہٹ کریں گے تو امریکہ ہماری ہیلپ کرے گا۔ صحیح ادھر سے رشیا نے کہا ہے کہ اچھا تیار ہیں، آپ کو ہیلپ ہوتی ہے تو ہم جواب دیں گے، اور ہم تو لڑنا ہے تو لڑ لو، صحیح لیکن یہ کہ ہم جو ہیں وہ تیار ہیں اس کے لیے۔ تو وہ فرنٹ اپنی جگہ پہ برقرار ہے، اور ایک نیا فرنٹ جو میں نے کل بھی بات کی تھی، نیا فرنٹ آپ کو کھلتا نظر آ رہا ہے، یہ لیٹن امریکہ میں، ٹھیک ہے، جی وینزویلا میں۔ اب آ جائیں آپ اس پہ کہ یہ جو غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے صحیح یہ، اور اس پہ رات کو وہاں پہ جو فلوتیلا کو انہوں نے اپنے قبضے میں کر لیا۔ انہوں نے اپنا یہ بلاکٹ کا جو ایریا ہے، جہاں جو اسرائیل کی جو حدود ہیں، سمندری حدود، اس میں انہوں نے نہیں آنے دیا، اور 70 کلومیٹر یا اس سے دور ہی انہوں نے اس کو ان ساری کشتیوں کو انہوں نے روک لیا۔ اس میں 40 سے 45 اس میں کشتیاں تھیں، اور اس میں سے انہوں نے 2-3 سمندر میں بھی موجود ہیں، ان میں لائرز، وکیل وغیرہ جو ہیں وہ موجود ہیں، باقی ساروں کو وہ گرفتار کر کے، اور وہ لے کر آ گئے ہیں ان سب کو انہوں نے شفٹ کر دیا ہے، جس میں ہمارے سینیٹر مشتاق احمد صاحب بھی ہیں، بڑے زبردست، بہت زبردست۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی اور سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ان کو وہ لے کر آ گئے ہیں، یہ اشدود کا جو جنوبی شہر ہے، جو کہ بندرگاہ ہے، جہاں پر میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہاں پر وہ جب اٹیک کرتے ہیں ہوتی تو سب سے زیادہ یہ اشدود، اگر آپ دیکھیں ان کے جو جنوب کے اندر اشدود کا جو شہر ہے، بندرگاہ ہے، وہاں پہ اٹیک کرتے ہیں، وہاں پہ انہوں نے رکھ دیا ہے۔ صحیح اچھا، 40 ملکوں کے لوگ ہیں اس میں، یورپ کے لوگ ہیں اس میں، کوئی عرب ممالک کے لوگ ہیں اس میں، بہت کئی پوری دنیا سے اس میں لوگ ہیں۔ تو اب وہاں مظاہرے شروع ہو گئے ہیں، رات سے کئی ملکوں میں مظاہرے ہو رہے ہیں۔ اچھا، ہمارے ہاں تو ظاہر ہے کہ یہ سینیٹر مشتاق صاحب کو تو یہ جو ارینجمنٹ ہے یہ اون ہی نہیں کر رہا تھا، انہوں نے تو اون ہی نہیں کیا، بلکہ ان کے ساتھ بڑی زیادتی کی۔ جب انہوں نے یہاں پہ مظاہرے کرنے کی کوشش کی تو ان کو گرفتار بھی کر لیا گیا تھا۔
تو اب ایشو یہ ہے کہ وہ وہاں پر جو ہے وہ دنیا بھر میں مظاہرے ہو رہے ہیں. اچھا میں نے تھوڑی دیر پہلے یہ چیک کیا کہ کیا ان کا کیا، وہ کہتے ہیں ابھی اسرائیل سے چھوڑنے نہیں جا رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اسرائیل ان کو شاید یہاں اس لیے شفٹ کر دیا انہوں نے، تل ابیب نہیں لے کے گئے، یہاں اس لیے شفٹ کر دیا ہے کہ یہاں پر اگر یہ چونکہ جنوب کا علاقہ ہے نا، اس دور میں جنوب کا علاقہ ہے، جی تو بالکل. انہوں نے کہا تل ابیب اس لیے نہیں لے کے گئے، یہاں اس لیے شفٹ کر دیے کہ اگر ہوتیز اٹیک کریں تو ہم یہ کہیں کہ جی یہ چونکہ میزائل ہوتیز نے یہاں پہ مارا تھا جنوب کے علاقے میں، تو اس کے نتیجے میں یہ ان کو نقصان پہنچ گئے. تو ان کو ایز اے ہیومن شیلڈ کے طور پہ وہ لے کر آ گئے ہیں اس علاقے میں. اشدود کے. بالکل یہ عجیب سی بات ہے جی کہ وہاں سے وہ ان کو اشدود میں لے کر آ گئے. اگر اچھا ابھی اس کے اوپر بڑی شدید یعنی آپ سمجھے کہ میسج کنوے ہو رہے ہیں ان کو کہ ان کو رہا کیا جائے. صحیح. ایک چانس تو یہ ہے کہ وہ ڈپورٹ کر دیں اور ان کو واپس ایجپٹ یا ٹیونیزیا یا کسی اور ملک بھیج دیں، کیونکہ اگر ان کو یہاں پہ انہوں نے رکھا ہے اور یہ کہیں کہ ہم ان کو ہیومن شیلڈ بنا رہے ہیں، یہ نتن یاہو یہ کہے تو وہ تو پھر ایک بہت ہی عجیب سی بات ہو جائے گی. تو ابھی اس میں یہ ان کی رہائی کے لیے جو ہے نا وہ ایک نیا معاملہ کھڑا ہو گیا، اور نتن یاہو یہ کہہ رہا ہے کہ کیوں یہ ہمارے ملک میں ہمارے طرف آ رہے تھے اور یہ ہماری سمندری حدود کو کراس کر رہے تھے، ہم نے ان کو پکڑ لیا اور یہاں لے کر آ گئے. میں نے کہا نا کوئی روز تو ہے نہیں، کوئی اس وقت کسی قسم کا یعنی دنیا بس ایسے ایک عجیب سی صورتحال سے گزر رہی ہے. اقوام متحدہ کو بھی کوئی نہیں مان رہا، وہ کولیپس ہو گیا ہے، باقی آگے پیچھے دائیں بائیں. اچھا اب تو ایک تو یہ ایشو دوسرا جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ آج شاید کسی وقت جی اگلے چند گھنٹوں میں شاید خبر ہے کہ حماس کی طرف سے ایک جواب جو ہے وہ چلا گیا ہے. صحیح. اور وہ جواب یہ ہے کہ جی اس میں 20 نکات میں ترامیم کی جائیں. صحیح. جو آپ نے 20 نکات پیش کی ہیں جی اس میں ترامیم کی جائیں، اور یہ 20 نکات میں جو ترامیم ہیں ان کی بات عرب ممالک بھی کر رہے ہیں. یہ ذہن میں رکھیں کہ میں نے کل بھی بات کی تھی، میں دوبارہ بات کر رہا ہوں کہ بیٹریل کی بڑی پرانی ہسٹری ہے اس پورے خطے کی. اگر آپ جی ہسٹری کئی دفعہ ہم تو ڈسکس کرتے رہتے ہیں، بڑی پرانی ہسٹری ہے بیٹریل کی، کس نے کس کو دھوکہ دیا، کیا کیا. پچھلے 20 سال ہی دیکھ لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا. تو اس میں یہ ہے کہ یہ جو آج حماس کی طرف سے جو بات جا رہی ہے وہ اس میں عرب ممالک بھی ہیں، عرب ممالک بھی ہے، ترکیہ بھی ہے، باقی ملک بھی ہیں. کیونکہ دو تین چیزیں اس میں بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اس میں اگر وہ یہ کہتے ہیں نا، یہ دیکھیں ان کی اپنی پوزیشن بہت خراب ہو گئی پوزیشن، کہ بھائی ہم نے جو بات کی تھی ٹرمپ نے تو کچھ اور کر دیا. مطلب یہ کوئی بیانیہ ہے، یہ کوئی بیانیہ ہے جی کہ جی ہم نے ایک اور بات کی تھی اور واقعی کی تھی، وہ 21 رکنی تھا نا ایک، جی پلان تھا. اس کو ٹرمپ نے چینج کر دیا. جی یہ جو ہے آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ کوئی بیانیہ چلنے والا ہے ہمارے یہاں بھی اور باقی لوگوں کے کہ اچھا ٹرمپ نے چینج کر دیا اور پھر آپ نے کیا کیا آگے سے؟ تو ان ملکوں کی طرف سے اب یہ پریشر جا رہا ہے وہاں پہ، ترکیہ کی طرف سے بھی اور باقی ملکوں کی طرف سے بھی، کہ آپ اس میں یہ تبدیلی کریں اور اس میں ایک کلیئرٹی کے ساتھ. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں ایک لفظ، ایک تو یہ بورڈ کے نام آ گئے، جی یہ عجیب قسم کا بورڈ ہے جو ٹونی بلیئر کے ساتھ میں نے کل بھی بات کی تھی اس بورڈ کے اوپر، کیونکہ یہ تو کالونی، یہ تو وہ جو ایک کالونی بن جائے گا نا کہ دوبارہ اسی طرح سے. او بھائی پھر اسی طرح سے وہ پال بریمر کی جو میں نے ایک دو دن پہلے مثال دی تھی کہ پال بریمر آ کے بیٹھ گئے تھے اور یہاں پہ وہ حامد کرزئی کے بون کانفرنس میں ہو گیا. یہ اس کے نتیجے میں کبھی جنگیں ختم ہوتی ہیں؟ نہیں. تو یہ جو بورڈ کے نام آ گئے ہیں تو اس بورڈ کے اندر پھر کون عرب جائے گا؟ اور عرب جو ادھر سے ایک آدھ نام آیا تھا مصر کا، وہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ جناب بلینئر ہیں اور وہ تو ٹونی بلیئر کے دوست ہیں کہ چھوٹے موٹے رفائی کام بھی کرتے رہتے ہیں. یہ جو بلینئرز ہوتے ہیں نا، جی یہ جو ایلیٹ کلب ہوتا ہے نا بہت دنیا کے، یہ چھوٹا موٹا اپنے جو ان کی غلط حرکتیں ہوتی ہیں نا اس کے اوپر کور کرنے کے لیے چھوٹا موٹا رفائی کام بھی کرتے رہتے ہیں تاکہ لوگوں کا دھیان ادھر لگا رہے. فلانے نے ادھر بھی یہ کھولا ہوا ہے، وہ دیکھیں جی کتنی چیریٹی کرتا ہے فلانا. اصل میں سارا پیچھے اکثریت ایسی ہے جو 2 نمبر لوگ ہوتے ہیں نا، وہ زیادہ شو آف کر رہے ہوتے ہیں کہ جی دیکھیں کہ اللہ نیک آدمی ہے جی، اور جو اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ شو آف نہیں کرتے. تو یہ جو ہے یہ اس قسم کا ایک یہاں پہ وہ نام آ گئے، اس کے نتیجے میں اور پریشر آ گیا کہ بھائی یہ ان کو کسی نے دھوکہ دیا ہے یا انہوں نے تو نہیں دھوکہ، تو ایک گڑبڑ ہو گئی بہرحال. اب اس کو یہ ٹھیک کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش ہو رہی ہے تو یہاں سے
بیانیہ جائے گا. ہماری طرف سے بھی کل غالباً کوئی اسٹیٹمنٹ آئے گی پالیسی کی. اس شہباز شریف صاحب یہ کوئی بات غالباً کریں گے اسمبلی میں آ کے. ظاہر ہے بتانا پڑے گا ان کو کہ کیا معاملہ تھا.